وزیراعظم کا مفتیٰ اسماعیل کو وفاقی وزیر عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ مفتیٰ اسماعیل فی الحال وفاقی کابینہ کا حصہ رہیں گے۔ مفتیٰ اسماعیل بغیر کالمدان کے وفاقی وزیر تعینات رہیں گے۔ اسلام آباد میں وزیراعظم بات کرتے ہوئے کہا کہ مفتیٰ اسماعیل کو وفاقی وزیر کے عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مفتیٰ اسماعیل فی الحال وفاقی کابینہ کا حصہ رہیں گے۔ مفتیٰ اسماعیل بغیر کالمدان کے وفاقی وزیر تعینات رہیں گے۔ ایئر ویو نیوز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ کو وزیر اعظم کے دورہ سمرقند اور دورہ نیو یارک کے مطابق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بیرون ملک دوروں میں وزیر اعظم شہباز شریف کی چین، روس، امریکہ سمیت 10 ممالک کے صدروں سے ملاقاتیں ہوئی۔ روسی صدر سے ملاقاتوں میں مختلف شعبوں بالخصوص توانائی میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں مفتیٰ اسماعیل کو وفاقی وزیر کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مفتیٰ اسماعیل فی الحال وفاقی کابینہ کا حصہ رہیں گے۔ مفتیٰ اسماعیل بغیر کالمدان کے وفاقی وزیر تعینات رہیں گے۔ اس سے قابل وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سابق وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے مشکل معاشی حالات میں بہترین کام کیا ہے۔ مفتیٰ اسماعیل نے سخت معاشی حالات کے باوجود ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مفتیٰ اسماعیل نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے IMF سے کامیاب مذاکرات کیے۔ بہترین معاشی امور کی انجام دہی پر مفتیٰ اسماعیل کی خدمات پر ان کا احترام کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دنیا میں تیل سستا ہونے کے اثرات آئندہ 15 روز میں سامنے آئیں گے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے تیل کی قیمتوں کو نیچے نہیں لا سکے۔ پرسوں سے ڈالر سستا ہو رہا ہے۔ قوم دعا کرے ڈالر 100 تک آ جائے۔ عوام پر ایک نہ چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ دنیا کو باور کرایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ آنے والے ممالک حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ ہم نے یہ سارے مسائل کا SCO اجاگر کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہاں پر تمام ممالک نے پاکستان کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہمارے دنیا کے ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں ہوئی۔ ان کو بتایا کہ 1600 سے زائد اموات ہوئی، 30 ارب ڈالر نقصان ہوا۔ جو بائیڈن سمیت مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پہلے کچھ نہیں تھا اور دکھاوا اس طرح کرنا جس طرح آپ عالمی ہیں، ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا، پھر آپ غیر ملکی سربراہان سے اس طرح ملے کہ جس طرح وہ آپ سے مانگنے آئے ہیں۔ ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں، دشمن ہماری طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پچھلی حکومت نے جس طرح معیشت کو تباہ کر دیا۔